نور ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فصل نمبر 12 پڑھیں گے آج ہم مرفوعات۔ پیچھے جو تھی باتیں وہ بھی اہم تھی، لیکن یہ بات جو ہے، یہ جو مرفوعات کا باب ہے، یہ جو مرفوعات کی فصل ہے، یہ بہت ہی اہم فصل ہے، اور یہ مرفوعات کی بحث بہت ہی اہم بحث ہے۔ پیچھے آپ نے منصرف اور غیر منصرف پڑھا تھا۔ منصرف اور غیر منصرف کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا تھا، منصرف وہ ہے جس پہ کسرہ یعنی زیر اور تنوین آ جاتی ہے، یعنی اس پہ آخر میں نون پڑھتے ہیں منصرف، اور غیر منصرف اسے کہتے ہیں جس میں کسرہ نہیں آتا اور تنوین نہیں آتی، باقی جو ہے پیش اور زبر آ جاتا ہے۔ تو غیر منصرف کے تعلق سے آپ کو بڑی خاص بات بتاؤں میں کہ جتنے بھی عورتوں کے نام ہیں عربی زبان میں، مؤنث کے نام ہیں، وہ سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ کوئی بھی نام اٹھا لیجیے آپ، ہندن کے علاوہ، ہندن یہ لفظ مؤنث ہے، یہ بھی نام ہوتا ہے عربی میں، اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں سارے کے سارے جو ہے غیر منصرف ہیں، نہ ہی ان پہ تنوین آتی ہے اور نہ ہی کسرہ آتا ہے، جیسے فاطمہ، زینب، سعاد، اور لے لیجیے عائشہ، اور تو جتنے بھی نام ہیں یہ عورتوں کے جو ایک لفظ ہے، تو وہ سارے کے سارے عربی میں کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں۔ وہ سارے آپ دیکھ لیجیے گا، غور کر لیجیے گا، سارے کے سارے غیر منصرف ہیں۔ کیوں؟ ان کے اندر ایک علامت، ایک سبب جو ہے وہ تانیث ہے، اور دوسرا سبب اس کے اندر عالمیت ہے، یعنی کسی کا خاص نام ہونا، پراپر ناؤن ہونا۔ ایک کامن ناؤن ہوتا ہے، ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے، تو پراپر ناؤن ہونا اور تانیث مؤنث ہونا۔ مرفوعات، مرفوع اسے کہتے ہیں جو سبجیکٹ بنے، سبجیکٹ جس کے بارے میں بات ہو، یعنی مسند الیہ، اسی کو مرفوع کہتے ہیں، جس پر پیش آئے۔ تو مرفوعات کی جو بحث یہ آ رہی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں بیان کی جائیں گی جو سبجیکٹ بنیں گی، جو سبجیکٹ بنیں گی۔ تو دیکھ لیجئے اسے، ایک تو ہوتا ہے فاعل، یعنی جو فعل، جو کام کو کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں، یعنی سبجیکٹ۔ اور ایک ہوتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں رکھا گیا، ایسا مفعول جس کے فاعل کا نام نہیں رکھا گیا۔ تو یعنی مطلب اس کے کرنے والے کا نام نہیں رکھا گیا، یعنی مطلب اس کے کرنے والا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو یہ بھی مرفوع ہوتا ہے، اس پر بھی پیش آتا ہے، فاعل پر بھی پیش آتا ہے، مفعول پر بھی، مفعول ما لم یسمى فاعلہ پر بھی پیش آتا ہے، مفعول پر پیش نہیں آتا، بلکہ اسے نائب فاعل بھی کہتے ہیں، یعنی فاعل کا نائب جو ہوتا ہے، فاعل کا خلیفہ جو ہوتا ہے، فاعل کی جگہ جو کام کرتا ہے، جسے یہ اکثر جو ہے، بلکہ یہ اکثر کیا مجہول میں ہی استعمال ہوتا ہے، مفعول ما لم یسمى فاعلہ، جسے ہم پیسو کہتے ہیں، یعنی آبجیکٹ کو ہی کیا بنا لیا جاتا ہے؟ سبجیکٹ بنا لیا جاتا ہے۔ ایسے مبتدا یعنی شروع میں آنا، جملے کے اگر دو حصے ہیں تو اس میں ایک مبتدا ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے۔ مبتدا اسے کہتے ہیں جو شروع میں ہے، اور خبر جو مبتدا کے بارے میں بتایا جاتا ہے اسے خبر کہتے ہیں۔ مبتدا کے بارے میں جو بھی بات بتائی جاتی ہے اسے خبر کہتے ہیں، وہ بعد میں آتی ہے، مبتدا پہلے آتا ہے۔ انا اور اس کے اخوات کی خبر، انا آپ نے منہاج العربیہ میں پڑھا تھا، اس کے معنی بے شک ہوتے ہیں، اس کے اخوات کی خبر، انا یہ حرف ہے، اس کے اخوات یعنی اس کی بہنیں جو اس کے جیسے الفاظ ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، تو یہ ہوتے ہیں تقریباً 5 ہوتے ہیں، انا، انا، کانا، لیتا، لاکنہ، لعل، تو بلکہ 6 ہوتے ہیں یہ انا اور اس کے اخوات، یعنی اس کے جیسے جتنے بھی حرف ہیں وہ تمام کے تمام ان کی خبر وہ کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے، اس پر پیش آتا ہے۔ ما ولا مشابہ با لیسا کا اسم، ما اور لا جو لیسا کی طرح عمل کرتے ہیں، لیسا کیا ہوتا ہے؟ لیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اس پر پیش آتا ہے، اور لیسا کی خبر پر با آتا ہے،
وہ ابھی آپ کو معلوم چل جائے گا، نیچے اس کی سب کی تفصیل آ رہی ہے، تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں میں اوپر اس کے بارے میں۔ کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا جو ہے یہ فعل ہوتا ہے لیکن یہ ایسا فعل ہے جو مکمل فعل نہیں ہوتا، اس لیے اس کے فاعل کو اسم کہتے ہیں اور اس کے مفعول کو خبر کہتے ہیں۔ کانا کا فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، اس کے فاعل کو اسم کہتے ہیں اور اس کے مفعول کو خبر کہتے ہیں۔ کانا کا بہت استعمال ہے عربی زبان میں، تو اس کو بلکہ مرفوعات، منصوبات، مجرورات اور آگے جتنی بھی بحثیں آ رہی ہیں آپ جو ہے بالکل متوجہ ہو جائیے اور اچھے سے سمجھیے۔ جہاں نہیں سمجھ میں آئے ضرور پوچھیے، ضرور پوچھیے۔ کانا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا کا اسم یعنی جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ لا برائے نفی جنس کی خبر، جیسے لا الہ الا اللہ، اس میں لا الہ، تو الہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ بتا رہا ہے یہ لا نفی جنس ہے، اور الا اللہ یہ اللہ یہ اس کی خبر ہے۔ معلوم چل جائے گا ابھی آپ کو۔ فاعل کی تعریف بتا رہے ہیں، وہ ہے کہ جس کی طرف فعل کی نسبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فعل اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی اس اسم کے ساتھ قائم ہوتا ہے، یعنی وہ دونوں آپس میں جو ہے ایک جگہ موجود ہوتے ہیں، یعنی مطلب نہ فعل اور فاعل قائم ہوتے ہیں، نہ کہ فاعل پر فعل واقع ہوتا ہے، نہ کہ فاعل پر فعل واقع ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے واقع ہونا، پیش آنا، اور ایک ہوتا ہے قائم ہونا، موجود ہونا اس کی جگہ پر۔ تو اس کا ویسا یہ مشکل ترجمہ ہے، آسان یہ سمجھ لیجئے، فاعل اسے کہتے ہیں جو کرنے والے کو بتائے، یعنی فعل کو جو ادا کرتا ہے، جو کام کو ادا کرتا ہے اس کو ہی فاعل کہتے ہیں، جسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ یعنی کام جو کرنے والا ہوگا، جیسے زید نے مارا، تو مارنے کا کام زید نے کیا اور مارنا یہ فعل ہے، تو زید نے کیا تو اس لیے زید فاعل ہے۔ تو آپ اس طریقے سے سمجھ لیجئے اسے، یہ تعریف یاد کرنے کے بجائے یہ آپ کو تھوڑی مشکل پڑے گی۔ قام زید ضرب عمرو، اس کی مثال دے رہے ہیں آگے۔ قامہ جو ہے اس کے ساتھ زید اسم جو ہے یہ قائم ہے، زید اسم ہے، قامہ فعل ہے، قامہ جو ہے یہ زید کے ساتھ کیا ہے، زید کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ زید پر واقع ہے۔ ضرب عمرو، یہ عمر جو ہے ضربہ کے ساتھ قائم ہے، نہ کہ ضربہ عمر پر واقع ہے۔ فاعل دو طرح کا ہوتا ہے، ظاہر اور مضمر۔ ظاہر معنی دکھ رہا ہو، جو الفاظ دکھ رہے ہوں، یعنی ظاہر مطلب جو ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہو، اور مضمر یعنی چھپا ہوا ہو۔ جیسے میں نے کہا وہ، تو اب یہ چھپی ہوئی بات ہے، اب وہ سے آپ پوچھیں گے کون مراد ہے، تو میں کہوں گا زید، اب یہ ظاہر ہے، بس یہی فرق ہے اس میں۔ فاعل دو طریقے کا ہوتا ہے، یا تو وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس وہ سے کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، تو جب ہم وہ کہیں گے تب یہ مضمر ہے، لیکن جب ہم نام لے دیں گے، کسی کی ذات بیان کر دیں گے، یعنی وہ سے مراد یہ ہے، تو اب یہ ظاہر ہو جائے گا۔ جیسے قامہ زیدن میں زیدن فاعل اس میں ظاہر ہے، یعنی ایسا اسم ہے جو صاف صاف نظر آ رہا، ظاہر ہے، اس کی ذات ہمیں معلوم ہے زید کون ہے۔ اور ضربتو میں فاعل ضمیر ہے، یعنی میں نے مارا۔ اب میں تو یہ ہر کوئی بول سکتا ہے نا، جب کوئی بات کرے گا تو اس وقت وہ میں ہوگا، جو بھی شخص بات کرے گا وہ اپنے لیے میں ہی کا لفظ بولے گا کہ میں نے کیا، جب وہ بات کرے گا تو میں نے مارا، ضربتو، تو اب ضربتو سے جو ہے اس میں بات چھپی ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ضمیر ہے۔ ضمیر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز چھپی ہوئی ہو۔ ضمیر بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے، یعنی ضمیر بھی ایسی ہوتی ہے جو ظاہر ہوتی ہے، جیسے ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضربتو، ضربنا، ضربا، ضربو، ضربتا، ضربنا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اس میں 10 آ گئیں، تو یہ 10 جو ہے یہ حاضر اور متکلم ملا کے ہیں، یعنی جو ہے اس میں کیا ہے، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، اور ضربتو اور ضربنا۔ ٹوٹل یہ 8 ہیں، بلکہ 8 نہیں 10 ہیں، یہ 10 ہیں، یہ ٹوٹل 10 ہیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے 2 غائب کی بھی لی ہیں، نہیں انہوں نے 4 غائب کی بھی لی ہیں اس کے اندر، تب جا کے یہ 10 ہو رہی ہیں۔ 4 غائب کی لی ہیں اور 6 حاضر کی لی ہیں اور 2 متکلم کی لی ہیں، تو یہ بارز کہلاتی ہیں۔ دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں صحیح سے، ضربا، ضربو،
ایک تو ضربہ شروع والا چھوڑ دیجئے، ضربہ، ضربو اور ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتنا، ضربتما 2 بار تھا اسے 1 بار لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور ضربتو اور ضربنا گن لیجیے پورے 10 ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ ترتیب جو ہے الگ طریقے سے دے رکھی، اس لیے شاید تھوڑا آپ کو دقت ہو سکتی ہے، باقی انہیں یاد کر لیجئے۔ دیکھیے ضربتا ہے، ضربتما ہے، ضربتم ہے، ضربتی ہے، ضربتما ہے، ضربتنا ہے، نہیں انہوں نے 2 ہی بار دے رکھا ہے، اسے مجھ سے غلطی ہوئی۔ ضربتنا ہے، ضربتو ہے، پھر ضربنا ہے، اس کے بعد ضربا، ضربو، ضربتا اور ضربنا۔ 4 سیغے غائب کے لیے ہیں اور 6 سیغے جو ہیں انہوں نے حاضر کے لیے ہیں اور 2 یہ متکلم کے لیے ہیں، انہیں کہتے ہیں ضمیر بارز۔ بارز مانے ظاہر، بارز مانے ظاہر، یعنی ایسی ضمیر جو ظاہر ہیں۔ ضمیر مستتر، ایک ہوتا ہے مستتر پوشیدہ، جیسے ضربہ میں ہوا ہے، ضربہ میں ہوا ہے، جب ضربہ کے آگے کوئی اسم آئے گا تو اس کے اندر ہوا نہیں ہوگی، اس وقت اس کا فاعل وہ اسم ہوگا جو اس کے آگے آ رہا ہے فعل کے اور اس پر پیش آ رہا ہے، جیسے قامہ زیدن میں دیکھیے قامہ کے بعد زیدن آ رہا ہے، اس پر پیش آ رہا ہے تو قامہ کا فاعل زید ہے، لیکن جب اس پہ پیش نہیں آ رہا ہے یا پھر یہ اسم نہیں ہے قامہ کے بعد یا کسی بھی فعل کے بعد، تو اس وقت اس کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے، جس سے مراد ہوتا ہے وہ، ہوا مانے وہ۔ ضربہ میں ہوا اور ضربتو میں ہیا، ایسے ہی ضربت میں، ضربتو نہیں ہے سوری، ضربت میں ہیا، ایسے ہی یضربو واحد مذکر غائب میں ہوا، تضربو واحد مؤنث غائب میں ہیا، تضربو واحد مذکر حاضر میں انتا، اور اضربو واحد متکلم میں انا، اور نضربو تثنیہ اور جمع متکلم میں نحنو مستتر ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ وہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں چکر کیا ہے، دیکھیے اس کے آگے جو تا آ رہا ہے، یہ تا اور زبر یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی ضمیر ہے، یہ تا جو ہے یہ کس کو بتا رہی ہے، انتا کو بتا رہی ہے، ضربتا یعنی تو نے مارا، تو انتا تو اس میں انتا ہے، تو یہ تا سے پتہ چل رہا ہے، اور اس میں تما سے پتہ چل رہا ہے، اس میں تم ضمیر سے پتہ چل رہا ہے، اس میں تی ضمیر سے پتہ چل رہا ہے، اس میں تما سے پتہ چل رہا ہے، اور اس میں تننا سے، ایسے اس میں تو سے، اس میں نا سے، اور اس میں الف سے، دیکھیے ذرا با الف ہے نا آخر میں، اس سے پتہ چل رہا ہے، اور اس میں واو سے پتہ چل رہا ہے، اور اس میں تا الف سے پتہ چل رہا ہے، تا الف، اور اس میں نون سے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ذرا با کے اندر تو کوئی چیز ایسی زائد نہیں ہے جسے ہمیں پتہ چلے، تو اس کے اندر چھپی ہوئی مانتے ہیں۔ ایسے ہی یضربو میں یا علامت ہے اور زواد را با ہے، اس کے علاوہ کوئی حرف زائد ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو یہ بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی ہوا ضمیر ہے۔ ایسے ہی دیکھیے اس میں تا تو علامت ہے مضارع کی، لیکن اس میں جو ہے یہ زواد را با ہے، اس میں ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا انتا کیسے ڈھونڈیں گے ہم، کیونکہ تضریبو تو 2 سیغے آتے ہیں نا، اگر اس میں انتا مانیں گے تو پھر اس میں بھی تو تا ہے، پھر یہ اگر اس میں ہیا مانیں گے تو اس میں بھی تا ہے، تو پھر کیسے مانیں گے، تو اس لیے اس کے اندر پوشیدہ مانتے ہیں، تضریبو میں اس میں ہیا پوشیدہ مانیں گے اور اس میں انتا، اور ترجمہ جو وہ سیاق و سباق سے ہوتا ہے، یعنی آگے پیچھے کے سینٹینس کو دیکھ کے آپ حساب لگائیں گے، تضریب کا ترجمہ آپ مارتے ہو یہ کریں گے یا پھر وہ مارتی ہے، یعنی 2 ترجمے ہوتے ہیں نا، ایک تو تضریبو سے ہیا تضریبو اور ایک ہوتا ہے انتا تضریبو، ہیا تضریبو وہ مارتی ہے، انتا تضریبو آپ مارتے ہو، تو وہ تو سیاق و سباق سے پتہ چلے گا، بالکل آپ اپنے اوپر اسے دشوار نہ کر لیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اور اضربو واحد متکلم میں انا، اضربو میں بھی دیکھیے حمزہ تو علامت مضارع ہے، زواد رابع یہ جو ہے مادہ ہے اس کا، یعنی جو فاعل لام کی جگہ ہے، اصلی حروف ہیں، تو اس کے اندر انا مانتے ہیں، اور نضربو کے اندر کیا مانتے ہیں، نحنو مانتے ہیں، مستتر یعنی چھپا ہوا پوشیدہ۔ اور تثنیہ کے 4 صیغوں یضربانی، تضریبانی وغیرہ میں الف ہے، دیکھیے اس میں یضربا، یہ نون تو اعرابی ہوتا ہے، یہ زائد چیز ہوتی ہے، جب اس میں لن داخل ہوگا یا لم داخل ہوگا یا امر یا نہیں آئیں گے تو یہ تو نون گر جائے گا، بس یہ الف ہی رہ جائے گا، تو کیا ہوا، الف اصل ہے، تو یہ الف بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ بارز ہے، کیا ہے، الف، یہ بتا رہا ہے تثنیہ کو۔ اور یضربونا اور تضربونا میں واو ہے، دیکھیے واو ہے، اور یضربنا میں کیا ہے، یضربنا اور تضربنا میں نون ہے، نون جو جمع مؤنث حاضر و غائب کو بتا رہا ہے، اور تضربینا اس کے اندر یا ہے، یا یہ نون گر جائے گا تو تضریبی بچے گا، اور یہ بھی گر جائے گا تو اضربی جو امر میں ہوتا ہے،
बारिज़ है, खूब समझ लो। बारिज़, बारिज़ और मुस्ततिर आपको बता रहे हैं, ये आपके बहुत काम की चीज़ है। जब फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो, मुअन्नस हकीकी हो, मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर आए। जब फ़ेल का फ़ाइल, ये फ़ायदा बता रहे हैं, फ़ेल का फ़ाइल ज़ाहिर हो, यानी इसम आगे आ रहा हो, फ़ेल के बाद आ रहा हो, फ़ेल के अंदर छुपा हुआ ना हो, मुस्ततिर ना हो और आगे आ रहा हो, और मुअन्नस हो, यानी मुअन्नस भी कैसा हो, मुअन्नस हकीकी जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर आता है। जैसे आपने पढ़ा था नाक़तुन, नाक़तुन नहीं, हाँ नाक़तुन भी कह सकते हैं। नाक़तुन के मुकाबले में जमलुन आता है। नाक़तुन कहते हैं ऊँटनी को और जमलुन कहते हैं ऊँट को, मुज़क्कर है इसका। तो देखिए नाक़तुन के मुकाबले में जानदार मुज़क्कर है और फ़ेल फ़ाइल के दरमियान कुछ फ़ासला ना हो, जैसे अभी बताएंगे, कुछ फ़ासला ना हो, या फ़ाइल मुअन्नस की ज़मीर हो, या फिर फ़ाइल क्या हो, मुअन्नस हो और ज़मीर हो। तो दोनों सूरतों में फ़ेल को मुअन्नस लाना ज़रूरी है। जैसे क़ामत हिंदुन व हिंदुन क़ामत, क़ामत हिंदुन, देखिए हिंदुन जो है ये मुअन्नस है, तो हिंदुन ये मुअन्नस है, जानदार मुज़क्कर आता है इसके मुकाबले में हिंदुन के। क़ामत देखिए ये मुअन्नस है, क़ामा, क़ामा, क़ामू, क़ामत, ये जो लंबी वाली ता है ये मुअन्नस को बताती है। ये लंबी वाली ता फ़ेल के अंदर मुअन्नस को बताती है और इसम के अंदर ये गोल वाली ता बताती है, जो गोल ता होती है, और फ़ेल के अंदर ये लंबी ता बताती है फ़ेल माजी में। तो क़ामत हिंदुन, हिंदुन मुअन्नस है और इसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर आता है और फ़ेल के बाद है, तो इस वक्त क्या होगा, ये फ़ेल हमेशा मुअन्नस ही लाएंगे। क्या रहेंगी, मुअन्नस लाना ज़रूरी है, तो फ़ेल को मुअन्नस ही लाएंगे। वह हिंदुन क़ामत, ये क़ामत है, इसके अंदर अब हिया ज़मीर है जो लौट रही है हिंदुन की तरफ, यानी इससे मुराद क्या है, हिया से हिंदुन मुराद है। तो ये मुब्तदा है, ये ख़बर है, तो मुब्तदा जो है इसकी तरफ इसकी एक ज़मीर लौट रही है, यानी हिया से कौन मुराद है, यानी हिंदुन के वो खड़ी है, तो वो खड़ी है से कौन मुराद है, हिंदुन ही मुराद है। तो ये इसमें अभी हिया ज़मीर है, हिया जो आप पीछे पढ़ चुके हैं मुस्ततिर होती है, तो इसमें हिया ज़मीर है, हिया जो कहाँ लौट रही है, हिंदुन की तरफ लौट रही है। तरकीब बता रहे हैं, हिंदुन क़ामत की इस तरह होगी, हिंदुन मुब्तदा, क़ामत फ़ेल, उसमें हिया ज़मीर मुस्ततिर, वो उसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेल या ख़बरिया होकर ख़बर हुई मुब्तदा की, यानी हिंदुन की मुब्तदा ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। और जब फ़ेल और जब के फ़ाइल ज़ाहिर मुअन्नस हकीकी हो, फ़ाइल ज़ाहिर हो मुअन्नस हकीकी हो, यानी उसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर आता हो, और फ़ेल और फ़ाइल के दरमियान कुछ फ़ासला हो, या फ़ाइल ज़ाहिर मुअन्नस गैर हकीकी हो, फ़ेल फ़ाइल के दरमियान फ़ासला हो, मुअन्नस हकीकी हो फ़ेल, ठीक है, और जो है फ़ेल नहीं फ़ाइल, और ज़ाहिर हो, इसम जो है वो ज़ाहिर हो जो फ़ेल के बाद आ रहा हो, ज़ाहिर हो मुअन्नस हकीकी हो, फ़ेल फ़ाइल के दरमियान किसी लफ्ज़ से फ़र्क हो रहा हो, जैसे कुछ आ गया हो, अल-यौम आ गया हो, या कोई और लफ्ज़ आ गया हो, बीच में फ़ेल फ़ाइल के दरमियान फ़र्क हो जाए किसी लफ्ज़ से, ठीक है, या फ़ाइल जो है वो ज़ाहिर हो मुअन्नस गैर हकीकी हो, यानी मुअन्नस लफ्ज़ी हो, जैसे ज़ुल्मतुन था और आइनुन था, उसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर नहीं आता है। या फ़ाइल ज़ाहिर जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर यानी जमा तकसीर, जो वाहिद का वज़न बिगाड़ देती है। तो इन तीनों सूरतों में फ़ेल मुअन्नस भी आ सकता है और मुज़क्कर भी। इन तीनों सूरतों में फ़ेल मुज़क्कर भी आ सकता है और मुअन्नस भी आ सकता है। ध्यान रखें, फ़ेल मुअन्नस भी आ सकता है और मुज़क्कर भी। कुरान करीम में ये सूरतें इस्तेमाल हैं, अगर आप इसे अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिर कुरान नहीं समझ पाएंगे, इसलिए आप तवज्जो दीजिए। कुरान करीम में आप देखेंगे कि एक लफ्ज़ जो है ये मुअन्नस है, अब फ़ेल जो है मुज़क्कर आ रहा है, आप सोचेंगे कि यार ये चक्कर क्या है यहाँ पे। तो ये सब जो उसूल है आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपको जो है समझ में आएगा, हाँ ये उसूल जो है इसी हिसाब से है, यानी ये उसूल जो है वैसे कुरान हदीस से ही सब लिए हुए हैं, तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो पूरे सादिक आएंगे कि वहीं से ही लिए हैं, कुरान नाजिल होने के बाद ही उसूल बने ही। जैसे अब मिसाल दे रहे हैं, जैसे क़राअल यौमा हिंदुन, देखिए क़राअ मुज़क्कर है, अल यौमा बीच में फ़ासला करने के लिए लिया है, और हिंदुन ये मुअन्नस है,
تو قرأ یوم ہندن بھی کہہ سکتے ہیں اور قرأت الیوم ہندن، یہ حقیقی ہے مؤنث حقیقی، لیکن بیچ میں فاصلہ ہو گیا تو اب کیا ہوا، کمزوری آ گئی، تھوڑی سی فاصلہ ہونے کی وجہ سے دوری پیدا ہو گئی، تو جب دوری پیدا ہو جاتی ہے تو نشانہ جو ہے وہ چوک سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اسے مذکر بھی لانا جائز ہے اور مؤنث بھی لانا جائز ہے۔ کب؟ جب مؤنث جو ہے حقیقی ہو اور ان کے درمیان فاصلہ ہو، حقیقی نہ ہو تو بدرجہ اولا جو ہے لا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، حقیقی نہ ہو اور حقیقی ہو اور فصل ہو جائے تو پھر مذکر بھی لا سکتے ہیں فعل کو اور مؤنث بھی۔ اور یہ جو ہے شمس، الشمس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں آتا، یہ الشمس کیا ہے، مؤنث ہے، تو اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہر صورت میں جائز ہے، طلع الشمس بھی کہہ سکتے ہیں اور طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں، طلع الشمس اور طلعت الشمس۔ قال الرجال وقالت الرجال، قرآن کریم میں آیا وقالت الیہود، وقالت الیہود، یہود کے لیے اللہ پاک نے استعمال کیا ہے قالت کا لفظ، قالت مؤنث ہے، تو دیکھیے وہ کیونکہ وہ بھی جو ہے کیا ہے، یہود، وہاں پہ آپ غور کر لیجیے گا، ویسے ابھی میرے ذہن میں یہی لگ رہا ہے مجھے کہ جمع مکسر ہے، شاید جمع مکسر ہے، باقی اور غور کر لیں گے اسے۔ وقالت الیہود، تو قال الرجال بھی کہہ سکتے ہیں اور قالت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں، کیوں؟ جمع مکسر مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے تو مؤنث لا سکتے ہیں، اور لفظ کا اعتبار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ لفظ مذکر ہے، تو دونوں کہہ سکتے ہیں۔ اتنا ہی پڑھ لیتے ہیں، یہ فائدہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔